بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن جاری ہے اور ہماری آج کی گفتگو ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان ارکان ایمان کا حصہ ہے، ارکان ایمان کا ایک رکن ہے، اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، اور جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ فرشتے کون ہیں یا کیا ہیں؟ ان کی تعریف یہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور جنات و شیاطین کو آگ سے پیدا کیا۔ تو یہ فرشتے جنہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، یہ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ اور فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم ان کے وجود پر ایمان لائیں کہ یہ واقعی موجود ہیں، واقعی ایسی مخلوق موجود ہے جنہیں ملائکہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومن اس کلام پر ایمان لائے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا ہے، اور یہ سب کے سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس میں فرشتوں پر ایمان کا بھی ذکر آ گیا۔ یا سورہ فاطر کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں، سورت اس طرح شروع ہوتی ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کیا ہے، اور یہ کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ 2 3 اور 4 بازو یا پر والے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے، جس کی تخلیق، جس کی خلقت میں چاہتا ہے اور بڑھوتری کر دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بعض فرشتے ایسے ہیں جو اپنے حجم میں چھوٹے ہیں، بعض بڑے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کے 2 پر ہیں، بعض کے 4 ہیں، بعض کے زیادہ ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں، ان کی جو اصلی ہیئت تھی، صورت تھی، اس میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، اور ہر پر جو ہے وہ اتنا بڑا تھا کہ جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کا جو سائز ہے، ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وَقَدْ سَدَّ الْأُفُقِ، انہوں نے پورے افق کو، پورے ہورائزن کو بلاک کیا ہوا تھا، بند کیا ہوا تھا، یعنی آپ کے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اتنے وہ بڑے ہیں اپنے حجم میں۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ اگر چاہیں، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، یہ طاقت دی ہے کہ چاہیں تو وہ کسی مخلوق کی شکل میں آ جائیں، انسان کی شکل میں آ جائیں۔ اکثر حضرت جبریل علیہ السلام جب تشریف لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، تو ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ، آپ ان کی شکل میں آ جاتے تھے۔ تو بہت سے فرشتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں۔ مثلا جبریل علیہ السلام جو ہیں یہ فرشتہ وحی ہیں، انبیاء کی طرف یہ اللہ کا پیغام لاتے ہیں۔
میکائیل علیہ السلام ہیں، یہ بارش کے فرشتے ہیں، بارش برسانا ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اسرافیل علیہ السلام ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ سور میں پھونک ماریں گے۔ سور کیا ہے؟ ایک بہت بڑا بگل ہے، اس میں یہ پھونک ماریں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ یا ملک الموت ہیں، موت کے فرشتے ہیں، یا جنت کے فرشتے ہیں جن کو خازن کہا جاتا ہے، یا جہنم کے فرشتے ہیں جن کا نام مالک ہے، یا پھر اللہ کے عظیم عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ کہ اس روز اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی فوجیں ہیں، اللہ کے لشکر ہیں۔ ان کی جو تعداد ہے، ان کی جو کثرت ہے، اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مدثر میں ہے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً کہ آگ پر جو ہم نے فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ آگ پر جو ہم نے نگران مقرر کیے ہیں وہ فرشتے ہیں۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ کہ اللہ کے جو لشکر ہیں ان کی کیا تعداد ہے، ان کی کتنی کثرت ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسمانوں پر 7ویں آسمان پر البیت المعمور ہے، جو کہ جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ البیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور واپس نہیں آتے، وہیں پہ رہ جاتے ہیں، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے عرض کیا کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسانوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کی شکل میں وہ اکثر آتے تھے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں جو نامعلوم ہیں، ایک دیہاتی کی شکل میں آ گئے ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام، جس میں مشہور حدیث ہے کہ وہ آ کے سوالات پوچھتے ہیں، اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں، اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہاں پہ بطور جملہ معترضہ ایک بات میں ویسے ہی فائدے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ فرشتوں میں مذکر و مؤنث کی کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے ہمیں، ان کا یعنی کوئی جنڈر نہیں بیان کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے عقیدے کی مذمت کی ہے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ سمجھتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ عورتیں ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا کہ انہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں انہیں عورتیں بنا دیا ہے، عورتیں گردانا شروع کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ کیا انہوں نے فرشتوں کی خلقت کو دیکھا ہے؟ کیا ان کے جسموں کی ساخت کو دیکھا ہے کہ وہ مذکر ہیں یا مؤنث، یا خود سے ہی باتیں گھڑ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ریکارڈ کی جا رہی ہیں، اور یہ ان باتوں کے حوالے سے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی فرشتوں کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور جب جب فرشتے جو ہیں انسانی شکل میں دنیا میں آئے ہیں تو وہ مردوں کی شکل میں ہی اس دنیا میں آئے ہیں۔ جیسے جبریل علیہ السلام کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ وہ صحابی ہیں حضرت دحیہ، ان کی شکل میں آتے تھے۔ ناظرین، فرشتوں کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں یا جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں فرشتے اسے ریکارڈ کرتے ہیں۔ نیکیوں کو لکھنے کے لیے ایک فرشتہ ہے، برائیوں کو لکھنے کے لیے دوسرا فرشتہ ہے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید کہ
دو لکھنے والے ہیں، دو کاتب ہیں، ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے، اور وہ ہر عمل کو ثبت کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات بھی اس کے منہ سے نکلتی ہے اسے احتیاط سے لکھ لیا جاتا ہے، ریکارڈ کر لیا جاتا ہے۔ پھر فرشتے ایسے بھی ہیں جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ روئے زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں جہاں وہ کوئی بھی مجلس ذکر دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے، تو وہ ان میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بعض فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ ہمارے اعمال کو اللہ کی طرف لے کر جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد، یہ دو اوقات ہیں کہ ان میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، ان میں وہ ہمارے اعمال اللہ کی طرف، آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ انہیں ہماری حفاظت پر مامور کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے، آیت الکرسی پڑھ کر اگر آپ سوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ بطور محافظ کے مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ہے کہ فرشتوں پر ہم ایمان لائیں کہ وہ موجود ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے اور انہیں مختلف ذمہ داریاں سونپی ہیں، اور اگر ہم ان کے وجود پر ایمان نہیں لاتے تو ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام ارکان ایمان پر پختہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔